انسان شیطان دی شکل چاہن دا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان دے اندر باقاعدہ شیطان داخل ہو جانا، یہ مقصد نہیں ہوتا. یعنی وہ جو رگو پے دے اندر دوڑدا خون دی طرح شیطان جڑا حدیث پاک دا مفہوم، مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان اپنی سوچ فکر اپنے کرتوت ان دے سامنے سجا کے پیش چک کرتا ہے، انہوں نے عمل کرتا ہے گویا شیطان ہے. شیطان دا اپنا مستقل وجود ہے. من الجنات والناس آخری لفظ القرآن پاک، جنوں اور انسانوں میں سے. عالم تشریح کرو یہ وہی شیطانی وسواس ہے بھائی. تو یہ تو شیطان کا مقصد ہے نا، اولاد آدم کو گمراہ کرنا، اور اسی مقصد شیطان کا جو ہے اس کو قرآن پاک نے واضح طور پہ بیان کیا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے شیطان کا؟ شیطان نے جہنم میں جا کر جب تمام جہنم والے لوگ اس کی ملامت کریں گے نا کہ تو نے ہمیں گمراہ کیا اور ہمیں جہنم میں لے آیا، تو شیطان کہے گا میں نے آپ کے کوئی ہاتھ پکڑے تھے؟ میں ہاتھ پکڑ کر آپ کو برائی کی طرف لاتا تھا؟ میں تو صرف آپ کو پیشکش کرتا تھا، آپ قبول کر لیتے تھے. اب یہاں دیکھیں شیطان کے فتنے کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں. اور میرے بندوں سے فرماؤ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو. ان شیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈالتا ہے. جتنے ویڈیوز ہیں نا یہ ویڈیوز جتنی بھی چل رہی ہے یہ ایسی چلتی ہے. اب انہوں نے دیکھو شیطان کے ہی مدد سے، شیطان کی مدد سے انہوں نے، میڈیا والوں نے، یہ انٹرنیٹ نے نبیوں کی فلمیں نہیں بنوا دی نعوذ باللہ. اور یہ ذری کفر ہے نبیوں کی فلمیں بنانا. اور قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے دھتکار کر جنت سے نکال دیا، اس مکالمے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 63 سے یعنی 61 سے لے کر آیت نمبر 65 تک، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہ پورا مکالمہ نازل فرمایا قرآن پاک میں ابلیس کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مفہوم مختصر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو،
سب نے کیا جھک گئے، یہ اکڑ گیا اور کیا کرنے لگا، کالا اسجد لمن خلقت طینا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنے لگا ابلیس میں اسے سجدہ کروں جس تو نے اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا، اسے میں سجدہ کروں؟ اب اس کا تیور دیکھیں، اس کے انداز کو قرآن پاک نے بیان فرمایا، اسجد لمن، کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا؟ اب آگے پھر وہ ابلیس کہتا ہے، کالا آرائیتا کا ھذا الذی کرمت علی، بولا دیکھ تو جو یہ تو نے مجھ سے معزز رکھا، یعنی خدا دیکھ تو نے آدم کو مجھ سے معزز رکھا، لَإِنْ أَخَّرْتَنِی إِلَىٰ یوم القیامت، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، تو میں اس اولاد آدم کو پیس کر رکھ دوں گا۔ یہ ابلیس کہہ رہا ہے، رب کا قرآن ہے، سب اولاد آدم کو پیس کر رکھ دوں گا، الا قلیلا، مگر تھوڑے بچیں گے۔ جب یہاں ابلیس نے یہ تو اقرار کیا کہ جو رب کے ہوں گے، رب رسول کے رستے پہ چلنے والے، قائم رہنے والے ہوں گے، وہ ابلیس کے حملے سے بچ جائیں گے، یہ خود ابلیس کہہ رہا ہے۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ابلیس نے یہ دو باتیں کی کہ اپنے تیور میں، دیکھ تو نے اگر مجھے اس سے بہتر رکھا، یعنی معزز رکھا آدم کو، تو میں اس کی اولاد کو، اور تو نے قیامت تک مجھے مولا دی تو میں اس کی اولاد کو پیس کر رکھ دوں گا۔ اب یہاں دیکھ کے تھوڑی سی اور بات کریں کہ پیس کر رکھ دوں گا، طلباء سب چھوٹے بڑے پہنچو جلدی مسجد میں۔ اچھا پیس کر رکھ دوں گا، دانے کہاں پیسے جاتے ہیں؟ کہاں؟ چکی میں، اور پیس کر کیا بن جاتا ہے؟ اچھا قانون کے مطابق، ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، جو چاہے قانون کی بات کا، پیسے ہوئے دانے، وہ جو آٹا ہے وہ دوبارہ دانے بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو ابلیس کہہ رہا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا۔ یہ دیکھیں، یہ تصیب ذرا قریب آؤ، دیکھو اس پر نظر رکھو، یہ کیا ہے؟ تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں، الا قلیلا، مگر تھوڑا، یعنی تھوڑے بچیں گے۔ اچھا اب دیکھیں، ہر دور میں ابلیس نے نئے سے نئے فتنہ اٹھایا، نئے سے نیا فتنہ اٹھایا۔ اس دور کا سب سے اس کا جو بڑا فتنہ ہے، جس فتنے کے ذریعے اس نے مسلمان قوم کا ایمان، عزت، حیا، غیرت، دین، اخلاق سب کچھ پیس کر رکھ دیا۔ اب وہ اس کی چکی کیا ہے؟ یہ ٹچ، یہ میڈیا اور ٹچ، اس کا یہ فتنہ عالمی ہے کہ جس نے عزت، حیا، ادب، اخلاق، غیرت، حیا ایسے پیس کر رکھ دیا جیسے چکی میں دانے پیس جاتے۔ تو کہنے لگا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دور ہو، تو میں جو تیری پیروی کرے گا، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تو بے شک سب کا بدلہ جہنم ہے، پھر بھرپور سزا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار کر نکال لیا جنت سے کہ جا تو اپنا کر۔ اب ابلیس نے کیا کہا؟ اب اس فتنے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابلیس سے کہ جا، نکل، دفع ہو، جنت سے نکل جا، اور جا اپنی آواز سنا سنا کر، اپنی آواز سنا سنا کر۔ آج ہم بھی آواز کے عاشق ہیں نا، تو دیکھیں قرآن پاک نے فتنہ کون سا اس کا بیان کیا، بے صوتک،
ان میں سے جس پر قدرت پائے اپنی آواز سے، کہتے ہیں نا فلانے کی آواز بڑی اچھی ہے، اور فلانے موڑے نو بلاؤ آواز بڑی آ، وہ عمران آشی بڑی آواز آ، وہ فلانے دی بڑی آواز آ، بڑی آواز آ، یہ آواز کیوں جی آوازاں بتھیریاں آپ بھی بھائی سنتے پایا، گھراں چ بھی آوازاں، بازاراں چ بھی آوازاں، زمیناں چ بھی آوازاں، اور خیر نال ہون تے ساڈا نوجوان طبقہ جڑا ہے خاص طور تے انہاں دیاں رات نوں بھی آوازاں ہوندیاں نے، اور یہ نوجوان طبقہ جڑا ہے نا خیر نال انہاں دیاں آوازاں اس حد تک نکل چکیاں نے کہ رات گدڑ مطلب ٹاؤں ٹاؤں کردے ہوندے ہیں، گدڑ یا کتے ٹاؤں ٹاؤں کر دیں، وہ ہوں وہ تو کدائی تہجد ویلے اٹھ دے نا کتے بھوک دے، یہ رات کدائی 9-10 بجے تک 11 بجے تک یہ ساڈا نوجوان طبقہ خیر نہ انہاں جناب کو ٹور بنائے ہوئے رات دے، راتی میں ویکھدا رہا رات دے پرالیاں لے وگ جانا تے مڑ جناب اتھے گاما گامی ہونی تے مڑ آوازاں تے سراں ہونیاں تے مڑ نال گنے بھی بھننے، رالیاں تے بہ کے گنے بھننے، اور پھر گاما گامی پتہ نہیں کیڑے کیڑے خوش قسمت نوجوان ہے، میں انہاں دا مزید نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ غیرت حیا اگر ہے تو اپنا آپ ویکھو اور سوچو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ابلیس جا اپنی آواز چھڑا کے جن دے اتنے طاقت چاہنا ہے اپنی آواز نہ انہوں گمراہ کر لے اپنی آواز نہ۔ اچھا اگے فرمایا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور انہوں نے اتنے اپنی فوج لایا، اجلب علیہم ان کے اوپر اپنی فوج چڑھا لا، بے خیلے کا اپنے سواروں و رجلے کا اور اپنے پیادوں، یعنی اپنے سواراں دی اور پیادیاں دی فوج لایا ہے، اولاد آدم دے اتنے آواز اپنی سنا کے انہوں کو گمراہ کرتے بھر جانا میں نہ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور انہوں نے مال وچ بھی حصے دار بن۔ اب شیطان مال میں کیسے حصہ نکالتا ہے مال سے؟ اب جتنا یہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ایک امیدیں لگائے بیٹھے نا، یہ سارا شیطان کا حصہ ہے۔ بچوں کے لیے تو یہ حصہ اصل میں تھا جو بچوں کا دین پر خرچ ہوتا، اب وہ سارا حصہ شیطان اس رنگ میں لے رہا ہے، یعنی ترقی کے رنگ میں۔ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور ان کا ساتھی مالوں میں ہو، وَالْأَوْلَادِ، اور بچوں میں بھی شامل ہو جائے، یعنی ابلیس ان کے مال اور بچوں میں شامل ہو جا۔ آگے فرمایا وَعِدْهُمْ، اور انہیں وعدہ دے اور جھوٹی امیدیں دوا انہوں نے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان انہیں وعدہ نہیں دیتا اِلَّا غُرُورًا، مگر فریب کا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں ہے۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی صفت وکیل یہاں بیان ہوئی، اور تیرا رب کافی ہے، اے محبوب تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو۔ شیطان کی اوپر ساری گفتگو بیان کی، یہ سورت بنی اسرائیل 15 سے 12 آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 65 تک یہ پورا مکالمہ۔ آخر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفا بربک وکیلا، اور اے محبوب تیرا رب تیرے لیے کافی کارساز ہے۔ وکیل کارساز ہوتا ہے کام بنانے والا۔ اب یہاں کیا مطلب کہ شیطان جو ہے اس کے جتنے حربے ہیں، جتنے اس کے فتنے ہیں، جتنے اس کے وسوسے ہیں، ان سے انسان بچ نہیں سکتا، صرف ایک صورت ہے بچنے کی، اور وہ کیا ہے؟ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے کو۔ تو جہاں بھی
شیطان سے اگر بچنا ہے، اس کے حملے سے بچنا ہے، تو ہم یقین کے ساتھ اگر اعوذ باللہ پڑھیں گے تو اس سے بچ سکتے ہیں، ورنہ ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ اس سے بچنے کے لیے تعوذ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں مردود شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ سے تو بڑا نہیں ہے نا یہ بدبخت، تو اتنا یعنی یہ ہمارا کھلا دشمن ہے جس کو ہم نے دوست بنا رکھا ہے، اور اس کی دوستی کی کئی روپ ہے۔ یہ تھوڑی نیکی کرا کر بڑا گناہ کراتا ہے، یہ اس کے حربے ہیں ابلیس کے، چھوٹی نیکی کرا لے گا بڑا گناہ کرا دے گا، نیکیاں کروا لیتا ہے، یہ شیطان نیکیاں کروا لیتا ہے چھوٹی انسان سے، لیکن اصل کیا کرواتا ہے، اس کا مشن مقصد کیا ہے، شیطان کا بندے سے کفر کرانا، انسان سے اصل جو مقصد ہے شیطان کا وہ کفر کراتا ہے۔ یہ سورۃ حشر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان فرمائی ہے 28 پارے میں، کہ انسان کی تو کہاوت ایسی ہے کہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، جب انسان کفر کر لیتا ہے تو کہتا ہے اِنَّا بَرِیٌّ مِّمَّا مِنْکُمْ، اور کہتا ہے میں بے شک بری ہوں تیرے کولو، مینوں ڈر لگتا ہے جڑا سارے جہاناں دا رب ہے، یہ ابلیس کہتا ہے، اندازہ کر لے کیا کہہ رہا ہے، یعنی کراتا کیا ہے، کفر، نیکی کرا لے گا، چھوٹی موٹی نیکی کرا لے گا، اور اس کے بدلے کراتا کیا ہے، کیا کراتا ہے، کفر کراتا ہے، اور جب انسان کفر کر لے تو پھر ابلیس کیا کہتا ہے اس سے، کیا کہتا ہے، میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے، ڈرتا ہوں، شیطان ڈرتا ہے نا، ہاں ادھر دیکھیں ذرا، یہ دیکھ بھی لو، یہ نہ کہو کہ ہم آپ کو باتیں ویسے بتا رہی ہے، قرآن پاک سامنے کھلا ہے، ادھر دیکھو عجیب، ادھر آ، یہ دیکھو کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی کہاوت جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، فلما کفر، پھر جب اس نے کفر کر لیا، قالا بولا، انی بے شک میں بری منک، تجھ سے الگ، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو ہمارے جہان کا رب ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو سمجھ آ گئی، ابلیس جو ہے کیا کراتا ہے انسان سے، کفر کرا کر پھر کیا کہتا ہے، میں بری ہاں، مینوں رب دا ڈر بڑا وا، یہ جتنا ابلیس ڈردا ہے نا تو جز بھی ڈرتے ابلیس بھی رکھتا ہے، اگر وہ رب تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں ڈرتا تو پھر وہ کافر کیوں بنتا، تو معلوم ہوا اس نے ڈر کو مذاق سمجھا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو گیا۔ تو آج جو بھی اس طرح کا ڈرنا ڈرتے ہیں، یہ رائے بھی لیے کہ بہت ڈرنے والے ہیں، رائے بھی لیے بہت ڈرنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور ان کو ویسے ہی ان کا ڈرنا ہے جیسے ابلیس کہتا ہے کہ مجھے اپنے رب کا ڈر ہے، سمجھ آ گئی۔ تو خیر یہاں یہ ضمناً بات آ گئی حسیب آپ کے سوال پہ، مختصر یہ کہ شیطان کے کئی روپ ہیں، یہ میڈیا پہ آ کر، نیٹ پہ آ کر جو بھی اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، یہ پروفیسرون طبقہ ہے یا ٹیچر فرنیچر ہیں، اس طرح انبیاء کی فلمیں بنا کر نعوذ باللہ عذاب، قبر کا عذاب فلم انہوں نے بنائی کنجروں نے، اور اب تعالیٰ کی اس عظیم جو پکڑ کا ایک منظر ہے، ایسا عذاب ہے کہ پیارے محبوب 70 بار قبر سے پناہ مانگتے تھے، امت کے لیے نمونہ بنایا، تو وہ قبر کا عذاب بنا کر اس کا مذاق کس طرح اڑایا ہے، نبیوں کی فلمیں بنا کر اس طرح انہوں نے مذاق اڑایا، اور دن رات اسلام کا مذاق اڑایا جائے، تو جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جائے، اسی قرآن پاک میں کل ہم یہ آیات آپ کو بتائیں گے، ابھی ہم دوسرے سبق کی طرف آ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے وہاں تم پر بیٹھنا نہیں چاہیے، فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ، اگر روک نہیں سکتے ہو یا رک نہیں سکتے ہو تو وہاں سے اٹھ جاؤ جہاں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟